وہذا نبی اللہ وہذا کتاب اللہ، ان کی کیا شان و شوکت ہوگی۔ پس یاد کرو وہ جو تمہیں بنایا ہے عادیوں کے بعد، اور ٹھکانے دیے تم کو روئے زمین میں، تم بناتے ہو پہاڑوں کو چیر کر بڑے آرام سے محلات، اور تراشتے ہو پہاڑوں کو گھروں کے لیے، وہ سارے پہاڑ ترشے ہوئے۔ بس یاد کرو خدائی نعمتیں اور مت پھرو فسادی بن کر۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ لوگ راہ زن تھے، راستے میں بیٹھ کے لوگوں کے چیزیں چھینتے تھے۔ کہا سرداران قوم متکبر نے کہ ان لوگوں سے جو کمزور کیے گئے تھے اور ایمان لائے تھے حضرت صالح پر، تمہیں پتہ ہے کہ صالح نبی بنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے حضرت پر۔ متکبرین نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے ہیں۔ پس انہوں نے وہ اونٹنی کے کونچے کاٹ ڈالے اور نافرمانی رب کی ہے، اور یوں صالح علیہ السلام سے کہا کہ جو عذاب لا سکتے ہو لاؤ۔ پس آن پکڑا ان کو ایک بونچال نے یا ایک جھٹکے نے، پس ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے۔ تو حضرت وہاں سے گزرے تو افسوس کیا کہ اے لوگوں میں تو بیان کر چکا ہوں اللہ کا پیغام اور خیرخواہی پوری کر چکا ہوں، تم پسند ہی نہیں کرتے ہو خیرخواہی والوں کو۔ یہ واقعہ بھی سورۃ ہود میں تفصیل سے آ رہا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام اصولی طور پر تو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یا بانجے ہیں، لیکن لوط علیہ السلام کا علاقہ وہی ہے جو صدوم اور ماموریہ کہلاتا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشہور ہے کہ آرمینیا میں تھے۔ اس عاجز کو تاریخ ہند سے اندازہ ہے کہ وہ پشاور ہی میں تشریف لائے اور یہی ہندوستان میں مبعوث ہوئے ہیں۔ ان کے نام ابراہیم پر اتفاق ہے کہ یہ عجمہ ہے، اور تفسیر کبیر میں سورۃ یوسف میں امام رازی نے کہا ہے کہ میں ہندوستان گیا کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے۔ بعض مفسرین نے تعجب کیا ہے کہ کاش کے حضرت بتاتے کہ کہاں گئے۔ یہ تو آسان مسئلہ ہے، جمرود اصل میں نمرود ہے اور پہاڑوں میں 6 میل تک راکھ پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت اسی علاقے میں آئے اور وہیں ان کی ایک شادی انعام میں ہوئی جب آگ سے بچ کے نکل آئے، اور اسی سے بیٹے ہوئے ان میں ایک فشتون ہے جن کی اولاد پختون ہے۔ بدقسمتی یہ تھی کہ لوط علیہ السلام کے لوگ جو تھے اور جن قوموں کے عام و مبعوث تھے، ان کو عورتوں کے بجائے مردوں کا رجحان زیادہ تھا۔ حضرت نے کہا بھی کہ یہ کام تو کائنات میں کبھی کسی نے نہیں کیا ہے، مرد کے ساتھ شہوت پورا کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، تم تو بہت زیادتی کرتے ہو۔ اس کا کوئی جواب تو تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا حضرت کو اس بستی سے نکالو، یہ پاک بننے چاہتے ہیں۔ پس ہم نے نجات دی حضرت لوط کو اور ان کے ماننے والوں کو، ہاں ان کی بیوی کو نہیں۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، یعنی قوم کی CID کرتی تھی، اور ہم نے برسایا ان پر پتھروں کی بارش، دیکھ ذرا کیسے رہا انجام جرائم پیشہ ہوگا۔ لوط علیہ السلام کا قصہ بھی بالتفصیل سورۃ ہود میں آ رہا ہے۔ اور مدینیوں کے عام نے ان کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا۔ حضرت نے کہا اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تو کوئی لائق عبادت سوائے اللہ کے، میں لے کے آیا ہوں معجزات رب کے، پس پورا دو پیمانہ اور تول، لوگوں کی چیزیں گھٹا کے نہ دو، اور مت فساد کرو زمین میں جبکہ نظام درست ہو چکا ہے۔ سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ تول اور ناپ میں خرابی ہو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور مت بیٹھو لوگوں کے راستوں میں ڈرانے دمکانے اور راستے لوٹنے کے لیے، خاص کر ان کو جو ایمان لائے اور تم ڈھونڈتے ہو اس میں کجی۔ بس یاد کرو جب کہ تم بہت تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں بڑھایا، اور یاد کرو جب کہ تمہارے مفسدین کا انجام کیا ہوا۔ اور اگرچہ ایک گروہ ایسا تھا جو کہتا تھا ایمان لے آؤ اس پر جو پیغمبر لے کے آئے ہیں، اور ایک گروہ نہیں مانتا تھا، پس تم جم کے رہو، اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے۔ چونکہ یہ تسلی مقصد ہے مبلغ اور داعی توحید کو،
اس واسطے انبیاء کے واقعات لگاتار بیان کر رہے ہیں۔ نوح کا قصہ دیکھو، حضرت ہود کا دیکھو، صالح کا دیکھو، لوط کا دیکھو، شعیب کا دیکھو، ان سب سے کے ساتھ قوموں نے جھگڑے کیے اور ہدایت کے سامنے رکاوٹ بنے، لیکن یہ جم کے رہے اور آخرکار اللہ نے ان کو سرخرو کیا۔ جب کہا سرداران متکبرین نے نکال دیں گے ہم آپ کو اے شعیب اور آپ کے ایمان لانے والوں کو، یا آپ ہمارے مذہب پر آئیں گے۔ حضرت نے کہا ہم تو آپ کا مذہب پسند نہیں کرتے۔ وہ کیا مذہب ہے؟ کفر و شرک ہے۔ یہ کیسے کہیے کہ لوٹ آؤ گے؟ اصل میں جس زمانے میں حضرت اور ان کے لوگ خاموش تھے، ابھی تک حکم الہی نہیں آیا تھا، انہوں نے اس کو اپنے اتباع پر حمل کیا۔ یقیناً ہم گڑ جائیں گے اللہ پر جھوٹ اگر ہم تمہارے غلط ملت کے رکن بنے، جبکہ اللہ نے ہمیں بچایا، اور نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم واپس آئے سوائے اس کے کہ خدا اجازت دے۔ اللہ کی مشیت ایسی ہے ہی نہیں۔ میرے رب کا علم بہت وسیع ہے، اس پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار فیصلہ کرے میرا اور ان ناکارہ لوگوں کا، اور آپ ہی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم نے شعیب کا ساتھ دیا تباہ ہو جاؤ گے، پس آن پکڑا ان کو بھی ایک جھٹکے یا بونچالنے، اور ہو گئے گھروں میں اون دے منہ وہ لوگ جو تکذیب کر چکے تھے شعیب کی، جیسے کل تھے ہی نہیں، اور وہ لوگ جو تکذیب کر چکے تھے حضرت شعیب کی تباہ ہو گئے۔ انہوں نے تو حضرت کے ماننے والوں کو کہا کہ تباہ، اللہ فرماتی یہ تباہ ہو گئے۔ بس حضرت مڑ گئے وہاں سے اور کہا اے لوگو، میں تو پورا اللہ ہی پیغامات پہنچاتا رہا، انہیں خیر خواہی کرتا رہا، آج کیسے میں غمگین ہو جاؤں ان لوگوں کے حق میں جو کفر کر چکے ہیں۔ وہ قومی ہمدردی موجود تھی، لیکن مذہبی بحران درمیان میں بہت بڑا حائل تھا، اور مذہبی بحران یہ اصل ہے، قومیں تابع ہے اس کے۔ ہزار خویش کے بیگانہ از خدا باشد، فدائے یک تن بیگانہ کے اشنا باشد۔ فرمائے سے ہزار جو خدا کے پرائے ہیں، اس